بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اپریل بروز سوموار ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے۔ لنڈن حکام کو خط لکھا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، اور لنڈن ہائی کمیشن نے، جو پاکستان کا لنڈن ہائی کمیشن ہے، اس نے کرپٹ مافیا کے خلاف یہ خط برطانوی حکام کو پہنچا دیا۔ وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے اسحاق ڈار کا جو حلف لینا تھا، اور اسحاق ڈار نے جو نیا ایک شوشہ چھوڑا ہے اور سارے کا سارا الزام عدالتوں پر ڈال دیا ہے۔ وہ عدالتیں جو اسحاق ڈار کو ان کی وائف کے جاتے ہی اسٹے آرڈرز دے کر اور انٹرم اسٹے دے کر آج تک معاملات کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے، انہی عدالتوں کو جو آج بات کی ہے، جو ان کی توہین کی ہے، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے فاٹا انضمام کیس کی۔ آج سماعت ہوئی ہے۔ 25ویں ترمیم کے خلاف درخواست تھی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث اس میں درخواست گزاروں کے وکیل تھے۔ وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں اہم سماعت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں درخواست ضمانت پر جو آصف زرداری کے فرنٹ مینوں کے خلاف، آصف زرداری کے فرنٹ مینوں کی طرف سے جو درخواست ضمانتیں تھیں، ان کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو معاملہ ہے اسحاق ڈار کا۔ اسحاق ڈار کا آپ جانتے ہیں کہ فاروق نسیم نے یہ کہا ہے کہ ہم اگلے چند دنوں میں ایک آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں، اور وہ آرڈیننس یہ ہوگا کہ جو بھی، چاہے وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یا وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، لیکن اگر وہ 60 دن کے اندر اندر اپنا حلف نہیں اٹھائے گا تو آٹومیٹکلی اس کی جو رکنیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ یہ ایک آرڈیننس لانا چاہتے ہیں، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار اور چودھری نثار کے لیے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس پر اسحاق ڈار نے 2-3 چیزیں کہی ہیں۔ ایک تو اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی قانون جب پاکستان میں آتا ہے، آرٹیکل 12 یہ کہتا ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا، پراسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا۔ جس دن وہ لاگو ہوتا ہے اس سے آگے اس کا ایفیکٹ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اور میں 2018 میں سینیٹر بنا تھا، تو تب سے لے کے اب تک، کیونکہ میں سینیٹر ہوں لیکن حلف میں نے نہیں اٹھایا، اس لیے یہ قانون میرے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، میرے بعد آنے والوں کے لیے اپلائی ہوگا۔ تو میں ان کی تصحیح کر دوں اسحاق ڈار کی، ان کو جس نے بھی یہ بات کی ہے ان کو غلط یہ بات کی ہے۔ جب قانون بنایا جاتا ہے تو قانون میں اس کا جو آپریٹو کلاز ہے وہ لکھ دی جاتی ہے کہ یہ کب سے اپلیکیبل ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے نیب آرڈیننس ہے 1999، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 1985 سے لے کر اب بعد میں آنے والے کیسز کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میر شکیل الرحمان اینڈ کمپنی کے لیے 1986 میں جو اللیگل جو پلاٹ الاٹمنٹ کیس ہے وہ بنایا گیا تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو قانون بننا ہے اس کا اس دن سے اطلاق ہو، یہ قانون بنانے والوں کی مرضی ہے۔ وہ اس میں اگر لکھ دیں کہ اس کا اطلاق فلاں دن سے ہوگا تو وہ فلاں دن سے ہی ہوگا۔ اور یہ اسحاق ڈار کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ آرڈیننس بن رہا ہے تو یہ آرڈیننس آج سے نہیں ہوگا، یہ آرڈیننس پہلے سے بھی ہوگا۔ اور اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس آج سے بھی ہو تو آج سے اگلے 60 دن کے اندر اندر آپ کو یا بین حلفی لینا پڑے گا، یا آپ کو حلف اٹھانا پڑے گا، یا آپ کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اب آپ نے ابھی تک حلف نہیں لیا تو یہ نئی کاز آف ایکشن آ جائے گی اور آپ کو حلف لینا پڑے گا۔ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ثاقب نثار نے میرا تو پاسپورٹ ضبط کر لیا، میرا تو نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، اور میرا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے معطل کیا ہے، اور میری جو ریویو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو جب میرا نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے تو میں تو حلف لے نہیں سکتا، اور 1.5-2 سال سے سپریم کورٹ میں میری ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے، لیکن عدالتوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ میری جو پٹیشن ہے اس کے اوپر سماعت کریں، میری پٹیشن کو سنیں اور مجھے ریلیف دیں، کیونکہ عدالتیں نہیں چاہتی مجھے ریلیف دینا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ثاقب نثار جیسا جو ڈکٹیٹر جج تھا، اس نے پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کا جو گھر تھا، جو سیل تھا، اس کو ڈی سیل بھی کیا، ان کا جو پاسپورٹ ضبط کیا گیا تھا وہ بھی واپس دیا، اور ان کو بیرون ملک بھی جانے دیا۔ لیکن جب میری باری آئی تو میرے خلاف یہ ہوا، یا تو اس کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہے، یا اس کی وائف نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ آپ کو 2 عدالتوں سے سٹے ملے ہیں، اس صورت میں بھی کہ آپ اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں، آپ نے پورے ملک کا بجٹ کا اور پورے ملک کی فائنانس کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ منشی تھے نواز شریف کے، اور اس منشی گیری میں آپ نے پورے ملک کا جو پیسہ ہے وہ جاتی عمرہ اور لنڈن میں آپ نے جا کر دھونس دیا، اور آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود آپ کی جب پراپرٹی گلبرگ کا گھر آپ کا جو ہے وہ فریز کیا جاتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو ریلیف دیتی ہے، سٹے دیتی ہے، اور سٹے کے بعد سے یہ انٹرم سٹے تھا
1.5 سال ہو گیا آج تک دوبارہ وہ لگا ہی نہیں کہ وہ اسٹے کے اوپر دوبارہ بحث تو ہو، عدالت یہ تو ڈیسائیڈ کرے کہ جو ہم نے اسٹے دیا تھا وہ دوبارہ بھی اس کو ہم نے جو ہے اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، نہیں لگا کیس۔ دوسری طرف آپ کا ہی جو گھر تھا جس کو ویلفیئر کے لیے پنجاب حکومت نے وہاں پر یتیموں کے لیے ایک وہ گھر بنا رہے تھے اور ان کو ایک گھر جیسا ماحول دے رہے تھے، اس کے خلاف آپ کی وائف گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو ریلیف دیا تھا، اور آج تک جو ہے وہ اسٹے ملا ہوا ہے اور پنجاب حکومت کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ اس کو کسی بھی ویلفیئر ہاؤس میں تبدیل نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں آپ کو عدالتوں نے ریلیف نہیں دیا، ساری زندگی آپ نے عدالتوں سے ریلیف لی ہیں اور اب بھی آپ عدالتوں کی وجہ سے باہر بیٹھے ہیں۔ اگر عدالتیں آپ کے وارنٹس جاری کرتی اور ریڈ وارنٹس کے حکم جاری ہوتے تو اس کے بعد آپ وہاں پر نہ بیٹھے ہوتے اور آپ وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی سالمیت پر حملے نہ کر رہے ہوتے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو فاٹا پارٹا انضمام کیس ہے، جو فاٹا کو ضم کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں 25ویں ترمیم کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا تھا، جس پر بڑی ہی یہ خوشائند ایک ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے جو فاٹا کے لوگ تھے ان کو بھی جو سویلینز کے رائٹس ہیں، جو باقی پاکستان کے شہریوں کے رائٹس ہیں، جو ان کے اوپر قوانین لاگو ہیں، جیسے ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، وہاں پر پولیس، وہاں پر جو معاملہ ہے میونسپل کمیٹیاں، وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے ایک ترمیم لائی گئی تھی جو بڑا خوشائند عمل تھا۔ اب اس کو خواجہ حارث اینڈ کمپنی نے چیلنج کیا ہے کیونکہ نواز شریف اور ملک دشمن اور افغان پالیسی پر عمل درآمد کرنے والوں کو یہ انضمام جو ہے جو ضم کیا گیا تھا یہ ان کو نہیں برداشت ہو رہا تھا، جیسے جو باڑ لگائی جا رہی ہے افغانستان بارڈر پر وہ نہیں ان کو برداشت ہوتی، ویسے ہی فاٹا کا جو انضمام تھا وہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا اور اس کو خیبر پختونخوا کا جو حصہ بنایا گیا تھا وہ اس پر تکلیف تھی، اسی وجہ سے خواجہ حارث کے ذریعے یہ چیلنج کروایا گیا تھا، جس پر آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے سماعت کی ہے اور عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو جواب آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، تو یہ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ تو عدالت نے اس سارے معاملے پر جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، جواب طلب کر لیا ہے خواجہ حارث سے جو درخواست گزار کے وکیل ہیں کہ آپ جواب جمع کروائیں کہ کیا آپ کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ ایک آئینی ترمیم کو جو پارلیمنٹ نے کی ہے کیا اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ عید کے بعد دوبارہ فاٹا پارٹا انضمام کیس کی سماعت ہوگی۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں جو حسین لوائی، طاہر رضا اور محمد عمیر یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں آصف زرداری اور اومنی گروپ والوں کے ساتھ ہمراہی ملزم تھے، کو اکیوز تھے، ان کی درخواست ضمانتوں پر آج سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا، جب سماعت ہوئی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 سال 8 ماہ ہو گئے ہیں ملزمان جیل میں ہیں، لیکن ان کے خلاف جو ریفرنس ہے ابھی وہ پینڈنگ ہے، اس کے اوپر جو ٹرائل ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف وکلا کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے فرد جرم اتنے عرصے تک عائد نہیں ہوتا، تو یہ عدالتوں کا کام ہے کہ فرد جرم عائد ہونا عدالت کا اور ملزم کا آپس میں معاملہ، اس میں وکیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ معاملہ لٹکایا جاتا ہے اور 2 سال ریفرنس نہیں فائل ہوتے۔ خیر عدالت نے کہا ہے کہ کیونکہ آپ کی جو گراؤنڈ ہے وہ میرٹ پہ تھی یا بیماری کی گراؤنڈ تھی، اب آپ ہارڈ شپ گراؤنڈ لے رہے ہیں جو یہاں پر نہیں سماعت ہو سکتی، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ جائیں ہائی کورٹ میں اور دوبارہ ہائی کورٹ میں جا کر اپنی درخواست فائل کریں اور ہائی کورٹ آپ کو چاہے گی تو ریلیف دے دے گی، نہیں چاہے گی تو نہیں دے گی۔ دوسری طرف جوید لطیف کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے جوید لطیف کو 1 دن کا موقع ملا تھا، لاہور بار کے صدر کو انہوں نے انوالو کیا تھا۔ آج جوید لطیف خود پیش نہیں ہوئے واجد منہاس ASJ لاہور کی عدالت میں اور انہوں نے ایک میڈیکل رپورٹ جمع کروا دی کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہو رہا ہے، اس لیے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے ان کی رپورٹ پر عدم جو اطمینان کرتے ہوئے اس کو ویریفیکیشن کے لیے بھجوا دیا ہے اور کل کے لیے رپورٹ طلب کر لی ہے اور کل کے لیے ان کی درخواست ضمانت کو فکس کر دیا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پنجاب حکومت کی جو میڈیکل اتھارٹیز ہیں ان پر کہ وہ چاہیں، اب عدالت نے اپنا کام مکمل کر دیا، اگر ویریفیکیشن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ان کو خدشہ ہے یا ان کو کوئی کورونا کی علامات ہیں تو پھر تو یہ معاملہ پینڈنگ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی علامت نہیں ہے تو پھر ان کو عدالت پیش ہونا پڑے گا اور ان کی کل درخواست ضمانت
اب ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کی درخواست خارج ہو جائے گی، اس لیے جویل لطیف جو مریم کی خوشی کے لیے یا مریم کی غلامی میں ملک کے خلاف اور ریاست کے خلاف جنہوں نے بکواس کی تھی، اب وہ خوف زدہ ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اب وہ بیماریوں اور میڈیکل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بار صدور کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب کل دوبارہ اس معاملے پر سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک تو کل ان کو طلب کیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے 13 اپریل کو، اور اس میں جو دو سوالات اہم سوالات ہیں، اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو 35,000 ایکڑ ہے جے کے فارمز کا، ایک تو اس کی جو اصل ثبوت ہے آپ کے پاس ملکیت کے، آپ نے کیسے خریدا، اور جو وہاں پر مشینری استعمال ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جمع کروائی جائیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو اس کی اصل رسیدیں ہیں وہ بھی ساتھ لے کر ہیں، جہانگیر ترین خود ہیں یا ان کا سیکرٹری ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا کہا گیا ہے کہ جو آپ نے برطانیہ میں جائیدادیں خریدی ہیں اس کی منی ٹریل بھی جمع کروائیں، اور ساتھ ہی حکومتی ذرائع نے آج اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف برطانیہ سے تفصیلات مانگ لی ہیں، جو جہانگیر ترین اور ان کے خاندان کے اثاثے ہیں برطانیہ میں، اس کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ لنڈن ہائی کمیشن نے خط پہنچا دی ہے برطانوی حکام کو، اور 8 ملین پاؤنڈز کا گھر ہے اور اس کے علاوہ باقی جائیدادیں ہیں جہانگیر ترین کی، ان کی تفصیلات حکومت پاکستان نے برطانوی حکام سے طلب کر لی ہے، اور ساتھ ہی منی ٹریل اور رسیدیں مانگ لی ہیں ایف آئی اے نے، جس کے اوپر کل انہوں نے پیش ہونا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔